الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اس موضوع کے تحت دراصل وہ چند چیزیں جو میں نے چھوٹے چھوٹے موضوعات کے اندر پھیلا دی تھی ان کو یہاں پر جمع کر دیا ہے، اس لیے کہ مقام دعوت کا موضوع میں نے اپنے ذمہ نہیں لیا تھا، اور جب وہ ختم ہو گیا تو مجھے اس کی جگہ یہی طریقہ بہتر نظر آیا کہ کیونکہ 2 دن فجر کے بعد کا پروگرام بھی منسوخ ہو چکا ہے اور کچھ چیزیں منتشر ادھر ادھر سموئی گئی تھیں، ان سب کو میں اسی ایک تقریب میں جمع کر دوں۔ اب تک جو گفتگو ہوئی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تزکیے اور دعوت کا اصل انحصار انسان کے اندر کی شخصیت یعنی اس کے قلب پر ہے۔ اس قلب کو مسکن ہونا چاہیے اللہ پر ایمان کا، اس سے محبت کا، اس کے خوف اور ڈر کا، اس کی حضوری میں احساس کا، آخرت کے مقصود اور مطلوب ہونے کا، جنت کی طلب اور دوزخ سے بچنے کی کا اضطراب اور بے چینی کا، توکل کا، یہ ساری صفات جو ہیں ان سب کا مسکن قلب ہے۔ اسی طرح ارادے کا مسکن بھی قلب ہے۔ سوال یہ ہے کہ عملاً وہ کیا طریقے اختیار کیے جائیں کہ جس سے یہ حاصل ہو اور قلب میں واقعی یہ کیفیات اور یہ صفات پیدا ہوں۔ اگر ہم سارے طریقوں کو سمیٹ کر اور مجموعی طور پر ایک لفظ سے ادا کرنا چاہیں تو وہ لفظ اللہ کا ذکر ہے۔ ان ساری چیزوں کو پیدا کرنے کا ذریعہ، طریقہ، راستہ اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد ہے۔ ذکر کے معنی یاد کرنا بھی ہیں اور یاد رکھنا بھی۔ ذکر کے اندر ہی دراصل دل کی ساری زندگی پوشیدہ ہے اور منحصر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ غور کریں تو انسان کی پوری شخصیت اس کے حافظے سے بنتی ہے۔ اگر آج کسی آدمی کا پورا حافظہ چھین لیا جائے تو وہ نہ کپڑے پہن سکتا ہے، نہ کھانا کھا سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ کسی کو پہچان سکتا ہے۔ یہ سارے کام ہم جو روز کرتے رہتے ہیں اس کی بنیاد ہمارا حافظہ ہے، جس نے محفوظ کر لیا کہ کسی کام کو کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اور جن کے ساتھ بھی یہ حادثہ پیش آیا کہ ان کا حافظہ کسی حادثے کے اندر ختم ہو گیا، وہ کوئی کام کرنے سے قاصر رہتے ہیں۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ انسان کے سارے عمل اور ہر چیز کی بنیاد بھی اس کے حافظے کے اندر ہے، اور یہ ذکر جو ہے دراصل اسی حافظے کا کام ہے۔ اسی لیے حدیث میں کہا گیا ہے کہ جو شخص کے اللہ کو یاد کرتا ہے اور جو اس کو یاد نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال مردہ اور زندہ کی طرح ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے بخاری میں یہ حدیث روایت کی ہے کہ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکرہ مثل الحی والمیت۔ اور قرآن نے بھی اس بات کی نشاندہی کی ہے، اول تو خود اپنے آپ کو ذکر کہہ کر کہ ہم قرآن نازل ہی ذکر کے لیے ہوا ہے، اور پھر یہ وضاحت کر کے کہ جو آدمی ذکر کو بھول جائے اور ذکر سے اعراض کرے تو پھر وہ خود اپنے نفس سے بھی اور اپنے مفاد اور مصلحت سے بھی غافل ہو جاتا ہے اور اپنی بھلائی سے بھی غافل ہو جاتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ یہ بڑی معنی خیز آیت ہے کہ اگر تم اللہ کو بھول جاؤ گے تو گویا اپنے آپ کو بھول جاؤ گے، اور پھر تمہیں اپنی زندگی کو کہیں سے بھی سدھارنے کا موقع نہیں ملے گا۔ سورہ الحشر کی آیت ہے۔ اسی طرح سورہ الزخرف میں کہا گیا ہے کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ جو رحمان کے ذکر سے اعراض کرے
اور اس کی طرف نہ آئے تو پھر ہم اس کے اوپر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، اور وہی اس کا دوست اور ساتھی اور قریبی ہوتا ہے جو برابر اس کو اکساتا ہے اور غلط راہوں کے اوپر لے کر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی ذکر، کیونکہ یہی ذکر وہ طریقہ ہے جس سے ہر چیز حاصل ہوتی ہے، اس لیے کثرت سے ذکر کرنے کی تاکید بھی کی ہے۔ اذکر اللہ کثیرا، جو لوگ کہ کثرت سے ذکر کرنے والے ہیں ان کی تعریف بھی فرمائی ہے۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، جو اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد ہیں اور عورتیں ہیں۔ اور عقل مند لوگوں کی صفت اس نے یہ بیان کی ہے کہ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے ہوں یا بیٹھے ہوں یا لیٹے ہوں، ہر حال میں وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یہ ساری آیات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہی دراصل وہ طریقہ ہے عملی طور پہ کہ جس کی پابندی سے، جس پر ہمیشہ عمل کرنے سے، مداومت سے، جس کو اختیار کرنے سے، جس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے سے، جس کے مختلف طریقوں پر چلنے سے وہ ساری چیزیں جن کا ہم نے اب تک ذکر کیا ہے وہ سب ہم کو حاصل ہو سکتی ہیں۔ اسی کے اندر یہ بات بھی شامل ہے، کیونکہ ذکر کی بے شمار صورتیں ہیں کہ نماز اس کا مقصد بھی ذکری ہے۔ اقیم الصلاۃ للذکری، خود قرآن نے کہا ہے کہ نماز کا اصل مقصد یہ ہے کہ تم مجھے یاد رکھ سکو۔ تربیت کے لیے شروع میں جو احکام آئے اس سب میں اسی کی ہدایت ہے۔ اگر آپ مکی زندگی کی صورتیں پڑھیں تو اس میں جگہ جگہ مختلف انداز میں تسبیح اور حمد اور ذکر کی ہدایت کی گئی ہے۔ راتوں کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا جہاں حکم ہے تو وہ بھی قرآن کی تلاوت کا حکم ہے، اور قرآن کی تلاوت بھی ذکر کی ہی ایک صورت ہے۔ تو جدھر سے بھی آپ دیکھیں ہر طریقہ جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح اللہ کے ذکر کو زندگی میں جاری و ساری کرنے کا راستہ ہے، اور اس کو چھوڑ کر اور کوئی راستہ اور طریقہ نہیں ہے کہ جس سے یہ مطلوبہ صفات حاصل ہو سکیں اور دل کی زندگی کا سامان ہو سکے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، ان سے اخوت اور محبت کے تعلقات قائم کرنے کا حکم دیا ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، سورہ الکہف میں فرمایا گیا ہے کہ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ تھام لو، باندھ لو، جوڑ لو کہ جو صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں اور صرف اس کی رضا کو تلاش کرتے ہیں، اور ان کے پیچھے مت جاؤ کہ جن کے دلوں کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، یہاں بھی کچھ اور نہیں کہا کہ کافر ہے یا مشرک ہے، بلکہ جس کا دل جو ہے وہ ہمارے ذکر سے غافل ہو گیا۔ یہ ساری آیات مل کر بالکل اس بات کو متحقق کر دیتی ہیں کہ ساری تربیت کی تزکیے کے اندر جس چیز کے اہتمام کی ضرورت ہے وہ اللہ کا ذکر اور اس کی یاد ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ایک وجہ جو میں پہلے بیان بھی کر چکا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدائش کے وقت ہی اس کی دو کمزوریوں سے متنبع کر دیا تھا، ایک اس کی غفلت اور بھول، اور دوسرے اس کے ارادے کی کمزوری۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، سورہ طٰہٰ میں اس کا ذکر ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ ہم نے آدم کے سپرد ایک ذمہ داری کی اس سے پہلے اور وہ بھول گئے، اور ان کا ارادہ جو ہے وہ کمزور ثابت ہوا، اور اس کے علاج کے طور پہ اس نے دو چیزیں انسان کے حوالے کی۔ ایک تو اس نے یہ کہا کہ ہمیں دھیانی اور ذکر آتا رہے گا کہ یہ جہاد کی طے نہیں کر سکتے، اس لیے اس نے ہر جگہ اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اگر تم مجھے یاد رکھو گے تو میں تمہیں یاد بھی رکھوں گا، میں تمہارے ساتھ بھی رہوں گا، میں تمہاری تائید بھی کرتا رہوں گا، میری نصرت اذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس پر کسی نے بڑی گویا دعوت کی راہ میں، جہاد کی راہ میں اور ہر راہ میں یہی ایک احساس کہ اللہ ہے اور اس کا ذکر جو ہے وہ طریقہ ہے جس سے وہ ساری صفات حاصل ہوتی ہیں جن کا ہم نے اب تک ذکر کیا ہے۔ ذکر کے معنی کیا ہیں؟ جیسا میں نے کہا کہ ذکر کے معنی یاد کرنے کے بھی ہیں اور یاد رکھنے کے بھی ہیں۔ اس کے اندر دل کا دھیان بھی شامل ہے،
زبان سے اس کا اظہار بھی ہے اور عمل بھی ہے، اور عمل میں اطاعت بھی ہے اور جہاد اور دعوت بھی ہے۔ اور یہ قرآن مجید نے ذکر کو ان سارے مفاہیم میں، ان سارے معنی کے اندر مختلف جگہ استعمال کیا ہے۔ مثلا نماز کے بارے میں کہتا ہے منافقین کی کہ وہ کھڑے ہوتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے کسمساتے ہوئے سستی کے ساتھ، لا یذکرون اللہ الا قلیلا، لیکن اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے۔ ظاہر نماز میں زبان تو پوری طرح مصروف رہتی ہے سارے کلام اور تسبیحات پڑھنے میں، جسم بھی مشغول رہتا ہے ذکر کرنے میں رکوع و سجدے اور قیام کے ذریعے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ اس کا معنی ہے کہ دل جو ہے وہ غافل ہوتا ہے۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ دل کا یاد کرنا بھی دراصل ذکر ہے، اور زبان کا تو ایسی بات ہی نہیں جس کے تعارف کی ضرورت ہو یا ثبوت کی، اس لیے کہ تسبیح اور حمد اور تکبیر اور بہت ساری چیزیں ہیں جس میں یہ پورا شامل ہے۔ عمل کے لحاظ سے اگر آپ نمازی پر غور کریں تو یہ ذکر کا ایک بڑا جامع مجموعہ ہے جس میں دل کا دھیان بھی ضروری ہے، زبان سے تسبیحات اور تکبیر کا اظہار بھی ضروری ہے، قرآن کی تلاوت بھی ضروری ہے، اور ہاتھ اور پاؤں اور پیشانی اور قیام سب کے ذریعے ذکر اللہ کا، اس کی یاد جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور خاص طور پہ اگر آپ سورہ جمعہ کے آخری حصے پر غور کریں تو وہاں یہ مفہوم بالکل چمک کے سامنے آتا ہے کہ جب نماز جمعہ کے لیے پکارا جائے فَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، یہ پکارا جا رہا ہے نماز جمعہ کے لیے، قرآن کہتا ہے اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ اب اس نماز جمعہ میں امام کی تقریر و خطبہ بھی شامل ہے، اس کے اندر وہاں پر مسجد میں جا کر بیٹھنا بھی شامل ہے، اس کے اندر پوری نماز بھی شامل ہے، اس سب کو اس نے ایک ذکر اللہ کے لفظ سے تعبیر کر دیا۔ اور جب نماز ختم ہو جائے تو پھر زمین میں پھیل جاؤ، پھر اللہ کو یاد کرو۔ وہ مسجد کے اندر ہی ذکر نہیں تھا بلکہ مسجد کے باہر کی پوری زندگی جو ہے وہ بھی ذکر ہے، اور یہ بہت بالکل واضح طور پر بتاتا ہے کہ ذکر جو ہے وہ مسجد کے اندر بھی اور باہر بھی ہر جگہ جو کچھ ہے وہ ذکر ہے۔ جہاد اور دعوت کے لیے جو اس نے ذکر کا لفظ استعمال کیا ہے، تو اگر آپ صرف اسی آیت کے اوپر غور کریں کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر کرو ناشکری نہ کرو، یہ آیت جس سیاق و سباق میں آئی ہے وہ شہادت حق کا سیاق و سباق۔ سورہ بقرہ کے بیچ میں دوسرے پارے کے شروع میں پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ہم نے اب تم کو امت وسط بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن کر کھڑے ہو۔ پھر آگے بتاتا ہے کہ قبلہ ہم نے بدل دیا۔ اب یہ قبلہ جو ہے دراصل یہ اس بات کی علامت ہے کہ آئندہ یہ منصب شہادت حق جو ہے اس امت مسلمہ کے سپرد ہو رہا ہے۔ اس کے بعد پھر اس نے بیچ میں اس آیت کو لا کر فٹ کیا کہ مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر کرو تو میں اور ناشکری نہ کرو، اور پھر فوراً صبر و صلاۃ سے استعانت کی تلقین کی، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ کہو، گویا یہ مرحلہ بھی آنے والا ہے، اور ہم تم کو آزمائیں گے نقصان سے، جان کے اور مال کے اور کھیتی کے اور باڑی کے۔ اس پورے سیاق کے بیچ میں اس آیت کے معنی ہے کہ فَاذْكُرُونِی کا لفظ یہاں پر استعمال ہو رہا ہے اس پوری ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے کہ جو شہادت حق کی ذمہ داری ہے۔ اور جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون فرعون کے دربار میں گئے تو انہوں نے بھی اپنے مشن کے لیے یہی لفظ استعمال کیے کہ نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، تاکہ ہم کثرت سے آپ کی تسبیح کریں اور کثرت سے آپ کو یاد رکھیں۔ اور سورہ مزمل میں جب اللہ تعالیٰ نے حضور کو حکم دیا کہ راتوں کو کھڑے رہو اور قیام کرو، قرآن کی تلاوت کرو، آدھی رات اس سے کم اس سے زیادہ، تو ماں فرمایا ان لک فی النہار سبحا طویلا، اور دن میں تمہارے لیے تسبیح کا طویل شغل ہے۔ وہ دن کا شغل آپ کا کیا تھا اس کے علاوہ کہ آپ دعوت اللہ کا کام کرتے تھے، تو اس کو بھی قرآن نے تسبیح کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ اس لحاظ سے جو آدمی بھی غور کرے گا وہ اس بات کو پا لے گا کہ ذکر کے اندر دل کا بھی دھیان شامل ہے، زبان سے بھی الفاظ کا اظہار ہے، عمل سے اس کے احکام کی اطاعت بھی ہے، اور ان احکام کی اطاعت میں دعوت اور جہاد اور شہادت حق کا کام بھی اسی کے اندر شامل ہوتا ہے۔ اسی لیے ذکر کے لیے انفرادی ذکر کی بھی ہدایت ہے اور اجتماعی ذکر کی بھی۔ ذکر کے حلقوں کے بارے میں لوگ بڑی مختلف رائے رکھتے ہیں۔
لیکن اجتماعی ذکر کی صورت نماز جماعت باجماعت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ نماز باجماعت ذکر اجتماعی کا حلقہ ہے جہاں پر جہری ذکر ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت بلند آواز سے ہوتی ہے، تکبیریں بلند آواز سے کہی جاتی ہیں، سارے لوگ جماعت سب باندھ کر موجود ہوتے ہیں، امام آگے ہوتا ہے، اور اگر ہم نماز کو ذکر کہیں تو یہ ذکر کا حلقہ ہے کہ جہاں پر ذکر ہوتا ہے۔ ذکر کے جو حلقے لوگوں نے بعد میں بنا لیے ہیں وہ الگ ہے، لیکن احادیث میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ صحابہ کرام بھی جمع ہو کر ذکر کرتے تھے۔ کس طرح کرتے تھے اس کی کوئی تفصیل نہیں ملتی، لیکن یہ بہرحال ملتی ہے کہ بہت ساری احادیث ہیں کہ جس میں اس کا ذکر ہے کہ لوگ جمع ہوتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ دو حدیثیں تو بہت واضح ہیں۔ ایک حدیث وہ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں اور بیٹھتے ہیں اور صرف اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور جب ہم نے اللہ کی یاد کرنے کے وسیع معنی لے لیے تو گویا ہماری یہ مجلس بھی اللہ کی یاد میں شامل ہے اور نماز بھی ہے، اور ہر وہ چیز جس میں اللہ کا ذکر ہو وہ اللہ کی یاد ہے، تو فرشتے آ کر اس کے اوپر سایہ کرتے ہیں اور ان کے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور سکینت نازل ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اور بھی احادیث ہیں کہ اللہ کے فرشتے راستوں میں تلاش کرتے پھرتے ہیں کہ کون لوگ ہیں کہ جو اس کا ذکر کر رہے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کچھ لوگ کہیں پر جمع ہیں اور اس کو یاد کر رہے ہیں تو پکارتے ہیں ہلموا الی حاجتکم، آؤ یہی تو ہم تلاش کر رہے تھے۔ اس کے بعد پھر وہ جب اللہ کے پاس واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے تم نے ان کو کیا کرتے دیکھا؟ وہو عالم، حالانکہ وہ جانتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں وہو عالم، وہ جانتا تو ہے لیکن پوچھتا ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ آپ کی تسبیح کر رہے ہیں، حمد کر رہے ہیں، تکبیر کر رہے ہیں، تمجید کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اچھا اگر کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں نہیں، آپ کو دیکھا تو نہیں انہوں نے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے اگر وہ دیکھتے تو پھر کیا ہوتا؟ تو فرشتے کہتے ہیں پھر وہ اور زیادہ شدت کے ساتھ آپ کو یاد کرتے ہو، تسبیح کرتے ہو، تقدیس کرتے ہو۔ پھر وہ پوچھتا ہے وہ کیا مانگ رہے ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ وہ جنت مانگ رہے ہیں اور آگ سے بچنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے کہ دوزخ کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے دیکھا تو نہیں ہے ان میں سے کسی کو۔ تو پھر وہ پوچھتا ہے اگر دیکھتے تو کیا ہوتا؟ تو فرشتے کہتے ہیں پھر وہ زیادہ شدت و کثرت کے ساتھ طلب کرتے ہو، بچنے کی تڑپ کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اچھا جاؤ میں نے ان کی خواہش پوری کر دی۔ تو یہ دونوں حدیث بالکل صحیح حدیث ہیں، اور ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جمع ہو کر، لیکن جمع ہونے کا یہی معنی نہیں کہ ذکر صوفیوں کی طرح حلقہ بنا کر بیٹھا جائے، لیکن یہ کہ مل کر جمع ہو کر قرآن پڑھنا، تلاوت کرنا، ذکر کرنا، اور ساتھ ہی دعوت کا کام کرنا، اللہ کا کلمہ بلند کرنا، دین کا علم حاصل کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ذکر کے حلقوں کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ اب ذکر کی صورتیں تو بے شمار ہیں، لیکن اس میں سے 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو میں منتخب کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور جو میں سمجھتا ہوں کہ ان ساری چیزوں کا ایک طریقے سے احاطہ کر لیتی ہیں جن کی تعلیم کے قرآن میں اور حدیث میں دی گئی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ذکر کے کلمات کا اہتمام ضروری ہے، اور یہ وہ کلمات ہیں جن کی تعلیم قرآن مجید میں بھی دی گئی ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے بالخصوص اپنے ساتھیوں کو دی ہے، اور ان کی زندگی میں اس کو رائج اور جاری اور ساری کرنے کی پورا اہتمام فرمایا۔ اس طریقے سے کہ یہ کلمات بغیر کسی وقت کے اور بغیر کسی خاص موقع کے بھی ادا ہوں، اور اس طرح بھی کہ ان کو آپ نے ایک نصاب بنا کر مختلف اوقات کے ساتھ وابستہ کر دیا کہ مختلف اوقات میں ان کا خاص طور پر اہتمام ہو، نمازوں کے بعد ہو یا صبح اور شام ہو یا رات کو سوتے ہوئے ہو، اور ویسے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر وقت کے لیے بھی کلمات کی تعلیم دی گئی ہے۔ اس میں سے 7 قسم کے کلمات ہیں جو اگر ساری احادیث کو آدمی اذکار کی دیکھے تو اس میں یہ 7 ہیں کہ جن کا ذکر، جن کو کہ بار بار جن کی تعلیم دی گئی، اور ان میں سے ہر کلمہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کی ذکر اور اس کی مختلف پہلوؤں کو ہمارے سامنے لا کر واضح کرتا ہے۔ ایک ہے سبحان اللہ، دوسرا ہے الحمدللہ، تیسرا ہے لا الہ الا اللہ، چوتھا ہے اللہ اکبر، پانچواں ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، چھٹا ہے استغفار۔ استغفار کے الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن استغفار کی تاکید جو ہے وہ مختلف انداز کے اندر ہے۔ اور 7واں ہے دعا۔ دعا کے بھی الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن مجرد مانگنا اس کی تاکید ہے اور اس کے لیے مختلف انداز کی
سے اس کو زندگی کے اندر سمویا گیا۔ تو یہ 7 قسم کی چیزیں ہیں۔ انہی دعاؤں میں سے ایک دعا وہ ہے کہ جو ہم حضور کے لیے کرتے ہیں، اس کو میں نے الگ سے شمار نہیں کیا، لیکن وہ حضور سب سے پہلے جو دعا لازم ہے ہمارے اوپر وہ حضور کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنا درود صلاۃ اور سلام بھیجے۔ تو سبحان اللہ اور الحمدللہ اور اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفار، اور اس کے بعد پھر ایک کوئی دعا، جس طریقے کی بھی دعائیں آپ کو یاد ہیں۔ یہ ہیں جو کلمات کے اوپر اگر آپ غور کریں تو سارے کے سارے کلمات جو ہیں وہ انہی کے گرد گھومتے ہیں۔ ان کے مختلف انداز میں حدیث میں تاکید بھی کی گئی ہے کہ سب سے بہتر ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے بہتر دعا جو ہے وہ الحمدللہ ہے۔ اور بہت ساری احادیث ہیں جن کی اس وقت احاطے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ کہ ان کو آپ نے، جیسا میں نے کہا کہ بالعموم وقتاً فوقتاً اٹھتے بیٹھتے بھی پڑھنے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی آپ نے ان کو ایک نصاب بنا کر مثلا نماز کے بعد جو آپ 33 بار یہ اور 33 بار سبحان اللہ الحمدللہ مختلف طریقے سے 10 بار 7 مرتبہ 3 مرتبہ اس طریقے سے مختلف انداز میں آپ نے اس کو نصاب بنا کر بھی اپنے ساتھیوں کے سپرد کیا، تاکہ یہ ذکر جو ہے وہ اس کے اندر جاری و ساری ہو جائے۔ دوسری چیز جو ہے اس ذکر کے لیے وہ نماز ہے، اور نماز کی حیثیت بالکل بنیادی ہے۔ اس کی اہمیت آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ قرآن نے کس طرح اس کو جگہ جگہ ایمان کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے، لیکن نماز دراصل تربیت اور تزکیے کا ہمہ وقتی پروگرام ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم نماز کو عملاً کیسے بہتر بنائیں۔ مختلف احادیث میں مختلف اس کی تدابیر بیان کی گئی ہیں، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اہتمام کی اگر آپ کوشش کریں تو اس میں مدد مل سکتی ہے کہ آپ کی نماز بہتر ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث میں کہا گیا ہے کہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے دراصل وہ اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرتا ہے، اور یناجی ربہ فلینظر کیف یناجی ربہ، وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے۔ نجوے کا لفظ بہت قریب ہو کر کان میں بات کرنے کے لیے، تو وہ کان میں خاموشی کے ساتھ بات کرتا ہے، اتنا قریب ہوتا ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ برابر دیکھتا رہے کہ میں آخر کس طرح بات کر رہا ہوں، زبان سے جو الفاظ ادا ہو رہے ہیں اور دل غیر حاضر ہے، یہ کیسی بات چیت ہے۔ اور مختلف حدیث میں اس بات چیت کی اشارے بھی دیے گئے ہیں کہ جب آدمی کہتا ہے لا الہ الا اللہ تو اللہ تعالیٰ اس کو جواب دیتا ہے کہ انا اللہ، میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ اور خاص طور پہ وہ حدیث جس میں فرمایا گیا ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ میرے بندے کے درمیان تقسیم کر دی گئی ہے۔ جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی۔ جب وہ اس کے بعد جب وہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو کہتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی۔ جب مالک یوم الدین کہتا ہے تو میرے بندے نے میری شان بیان کی۔ اور جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان معاہدہ ہو گیا، اور اب یہ جو مانگے گا وہ ملے گا۔ پھر وہ جب اہدنا الصراط المستقیم کہتا ہے تو ہدایت کا راستہ پاتا ہے۔ گویا آپ ہر نماز میں ہر رکعت میں ایک دفعہ آپ کا اللہ تعالیٰ سے مکالمہ ڈائلاگ ہوتا ہے، اور یہ آدمی یاد رکھے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بات کر رہا ہے، اس سے ڈائلاگ کر رہا ہے، تو لازماً خود بخود ایسی چیز ہے کہ جو نماز کے اندر توجہ کو برقرار رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ دوسری بات جو کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ نماز جب پڑھے آدمی تو اس کو آخری نماز بنا کر پڑھے، فصلی صلاۃ مودع، یہ بھی حدیث میں ہدایت کی گئی ہے کہ اس کو وداعی نماز بنا کر پڑھو۔ وداعی نماز کے معنی دراصل یہ کہ شاید زندگی کی آخری نماز ہو، اور ہم تو سبھی جانتے ہیں کہ زندگی کی آخری نماز کوئی بھی ہو سکتی ہے جو ان کو معلوم نہیں ہے۔ شاید یہ آخری نماز ہو، آخری موقع مل رہا ہے کہ میں اللہ کے حضور میں حاضر ہوں، اس سے کچھ عرض معروض کروں۔ جب موت آئے گی تو ہم مہلت مانگیں گے، نہیں ملے گی، لیکن یہ نماز اس وقت مہلت کے طور پر ملی ہوئی ہے۔ ہر نماز کو آدمی اس طرح پڑھے کہ یہ آخری نماز ہے تو اس سے بھی نماز میں توجہ قائم رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ اور آخری بات یہ، اگر کوئی بھی کیفیت طاری نہ ہو، اور ہم اور آپ کو سب کو اس سابقہ پیش آئے گا کہ بعض دفعہ دل لگتا ہی نہیں، ہم کچھ بھی سوچ لیں، یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں، یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ اس کے سامنے کھڑے ہیں، یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ آخری نماز ہے، ہم سب کو اس نسیان غفلت سے سابقہ درپیش آتا ہے، تو پھر یہ کم سے کم آدمی اس کے معنی پر دھیان دے کہ جو کچھ جو وہ کہہ رہا ہے اس کے دل کے اندر بھی، زبان سے جو کہہ رہا ہے دل میں بھی اس کو دہراتا جائے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ بس وہ خشیت ہو یا نہ ہو، خوف ہو یا نہ ہو،
لیکن کم سے کم اتنی بات ہو. تو یہ نماز جو ہے دراصل یہ دوسری چیز ہے کہ جس سے یہ ذکر زندگی کے اندر سمویا جا سکتا ہے. اسی نماز کا ایک حصہ سجدہ ہے، اور کثرت سجود کی حدیث میں ہدایت کی گئی. نماز میں تو آدمی سجدے کرتا ہے، یہ ہر رکعت میں 2 دفعہ سجدے ہوتے ہیں اور کم سے کم بھی 34 دفعہ سجدہ ہوتا ہے. لیکن ویسے بھی اگر بندہ جب بھی تنہائی میں ہو موقع ملے تو دل کی نرمی کی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کی علامت یہ کہ وہ اپنی پیشانی ٹیک دے اور اس سے کچھ بات کر لے. ایک ہی کلمہ کہے، سبحان اللہ ہی کہے اور سر اٹھا لے، اس میں کوئی بڑا وقت نہیں لگتا. اور میں نے بہت سے رفقا کو اس کی نصیحت کی، انہوں نے یہ بتایا کہ اس سے انہیں بہت فائدہ ہوا. اگر وہ اس کا اہتمام کریں کہ تہجد پڑھیں گے اور قیام اللیل کریں گے اور 8 رکعات پڑھیں گے تو یہ تو سب کے لیے ممکن نہیں ہوتا. اور میں نے جتنے بھی تربیت ترقی کے نسخے بنائے میں نے اس بات کو خیال میں رکھا ہے کہ آج کی زندگی اتنی مصروف ہے کہ اس میں آدمی اہتمام کے ساتھ وہ سارے کام نہیں کر سکتا. جو کر سکتا ہو بڑا اچھا ہے، تو کم سے کم جو آدمی کر سکتا ہے وہ یہ. کچھ بھی نہ کر سکتا ہو تو آدمی رات کو سونے سے پہلے اور صرف 2 منٹ کے لیے پیشانی ٹیک دے اور کوئی دعا مانگ لے. اٹھ کے فجر کی نماز کو جانے سے پہلے 2 منٹ کو پیشانی ٹیک دے اور کوئی دعا مانگ لے، کوئی آیت پڑھ لے. یہ تو کم سے کم ہے جو ہر آدمی تھوڑی سی توجہ سے کر سکتا ہے. اور قرآن نے خود اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ تم سجدہ کرو تو اللہ سے قریب ہو گئے. وسجد وقت کرے، سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ. تو یہ قریب ہونے کا اور اس کو یاد رکھنے کا بہترین طریقہ. یہ سب نمازی کے مختلف حصے ہیں، قیام اللیل ہو یا اور چیزیں ہوں، لیکن یہ اس کے اندر شامل ہیں. اس کے بعد تیسری اور چوتھی چیزیں جو ہیں یہ بڑی اہم ہیں. ایک چیز ہے موت کو یاد رکھنا اور دوسری چیز ہے قرآن کی تلاوت کرنا. حضور نے یہ فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 مرشد چھوڑ کے جا رہا ہوں. 2 پیر ہیں جو میں نے تمہارے لیے چھوڑ دیے ہیں. ایک اس میں سے مرشد صامت ہے، خاموش مرشد ہے، اور ایک مرشد ناطق ہے، بولنے والا مرشد. المرشد الصامت فهو الموت والمرشد الناطق فهو القرآن. خاموش مرشد جو ہے وہ موت ہے اور بولنے والا مرشد جو ہے وہ قرآن. اور جس نے ان 2 پیروں کا دامن پکڑ لیا، ان کے ساتھ بیعت کر لی، تو وہ اپنی زندگی میں بہت صحیح راستے پر چلے گا. جس نے موت کا دامن پکڑ لیا، موت کو یاد رکھا، اور جس نے قرآن کی تلاوت اور اس کو سمجھنا، اس کی مداومت کی، اس کی پابندی کی. تو یہ دونوں مرشد اور پیر ایسے ہیں کہ جو آدمی کو انگلی پکڑ کے صحیح راستے پر چلاتے ہیں. اور آپ ہی تجربہ کر کے دیکھیں تو آپ محسوس کریں گے کہ جب تک آدمی موت کو یاد رکھے، قرآن پڑھتا رہے، تو گناہ اور غلطیوں سے کسی انسان کو مفر نہیں ہے. لیکن جب بھی وہ گناہ کرے گا، موت کو یاد کرے گا، لوٹ کر آئے گا. گناہ کرے گا، قرآن پڑھے گا تو جنت، دوزخ، اللہ کا ذکر پڑھے گا تو لوٹ کر آئے گا. الا یہ کہ بالکل ہی اس نے ان کو رسم بنا لیا ہو. تو یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہیں اپنی جگہ پر. تو موت کو یاد رکھنا تو بہرحال ہے ہی، اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن قرآن کی تلاوت جو ہے اس کے بارے میں ذرا تھوڑی سی گفتگو کی ضرورت ہے. قرآن کی تلاوت کے بغیر تو کسی انسان کا دل، اور خاص طور پہ ان کا کہ جو قرآن کو قائم ہی کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور سب کو پکار رہے ہیں کہ قرآن کی طرف آؤ. دعوت الی القرآن جن کا مشن ہے، اور قیام قرآن جن کی زندگی کا نصب العین ہے، اور ان کے اگر دن اور ہفتے اور مہینے اس طرح گزر جائیں کہ قرآن سے کوئی ربط قائم نہ ہو تو یہ ایک المیہ ہوگا اور اس سے کم نہیں ہوگا. اور ممکن ہو تو ہر دن آدمی تھوڑا سا وقت اس کے لیے دے. لیکن قرآن کے مطالعے میں جو بات ضروری ہے کہ یہ کہ وہ صحیح شرائط کے ساتھ ہو تو فائدہ دیتا ہے اور ورنہ وہ نقصان دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے خود دونوں باتیں بیان کی ہیں کہ ایک تو اس قرآن سے زندگی میں انقلاب آتا ہے اور قوموں کی زندگی میں بھی انقلاب آتا ہے. آخر وہ کس چیز کا معجزہ تھا کہ جس نے عرب کے چرواہوں اور تاجروں کو ساری دنیا کا لیڈر امام بنا دیا سوائے قرآن کے؟ نہ فلسفے جانتے تھے وہ، نہ ان کے پاس تفسیر کی کتابیں تھیں، نہ حدیث کے بڑے بڑے مجموعے تھے، نہ بہت بڑی علوم کی کتابیں تھیں، نہ وہ سارے مواعظ تھے. بس یہ کہ قرآن سے ان کا تعلق تھا، رسول اللہ کی اطاعت تھی، اور ان دونوں سیدھی سادی چیزوں سے وہ ساری دنیا کے امام اور لیڈر بن گئے، جس کو انہوں نے صدق دلی کے ساتھ اپنے آپ کو ان دونوں چیزوں کے سپرد کر دیا. اور قرآن نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ جو فی الواقع قرآن پڑھتے ہیں ان پر اس کے کیا اثرات پڑتے ہیں، اور ان اثرات سے آدمی خود ہی محسوس کر سکتا ہے کہ واقعی قرآن سے ہمارا تعلق کتنا ہے. اللہ سے فرمایا گیا ہے کہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم،
وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، یہ سورہ انفال کی آیت ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جب اس کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو اس کے بعد ان کا ایمان ان کو بڑھتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ سورہ مائدہ میں فرمایا وَتَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، ان کی آنکھیں جو ہیں وہ نم ہو جاتی ہیں، اس میں آنسو بھر آتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ سورہ اسراء میں یہ ہے کہ جب ان کے سامنے آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ فوراً روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں، خروا سجدا ویبکون، وہ سجدے میں بھی گرتے ہیں اور روتے بھی ہیں۔ یہی بات سورہ مریم میں کہی گئی ہے، اور اس کے بعد سورہ زمر میں تو یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نزل احسن الحدیث کتاب متشابہ مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ، تو ان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ باقاعدہ فزیکل جسمانی اثر پڑتا ہے، اور ان کے دل اور کھالیں جو ہیں وہ نرم پڑ جاتی ہیں۔ تو یہ قرآن نے خود اپنے ان اثرات کا ذکر کیا ہے کہ جو پڑھنے والوں پر کہ دلوں پر بھی اور جسم پر بھی پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ وہ کلام ہے کہ جو اگر کسی پہاڑ پر بھی اتارا جاتا ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو اللہ کی خشیت سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، پھٹ جاتا۔ اگر قرآن کو کسی، یہ صرف انسانی کا دل ہے، اسی کا وجود ہے کہ اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ اللہ کا کلام پڑھے اور اس سے بے نیاز رہے۔ آپ غور کریں تو قرآن جو ہے وہ سارے اذکار کا مجموعہ ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ کی ساری صفات کا ذکر ہے، جنت کا ذکر ہے، دوزخ کا ذکر ہے، اللہ کی تحلیل بھی ہے، تحمید بھی ہے، تقدیس بھی ہے، تسبیح بھی ہے، ہر چیز قرآن کے اندر موجود ہے۔ اسی لیے قرآن جو ہے اس کی تلاوت نماز کے اندر بھی لازم کی گئی ہے، اور نماز کے باہر بھی جتنا بھی آدمی پڑھ سکے آیات آسانی کے ساتھ، ما تیسر من، جتنا آدمی کے حالات کے تحت مرض اور مشغولیات اور مصروفیات، اس کے اندر سے وہ جتنا بھی آسانی کے ساتھ پڑھ سکے اس کو قرآن کی تلاوت میں لگانا چاہیے۔ اب اس کی جو شرائط ہیں اور طریقے ہیں وہ بہت تفصیل طلب ہیں، اور اس تقریر میں ہم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے، لیکن دل کا حاضر ہونا اور جسم کا بھی حاضر ہونا اور آنکھوں کا نمناک ہونا، اور یہ سمجھنا کہ ہم اللہ کے حضور میں ہیں، اس کی آیات کا جواب دینا، کہیں جنت کا ذکر ہو تو اس کو طلب کرنا، دوزخ کا ذکر ہو تو اس سے بچنا، اللہ کا ذکر ہو تو سبحان اللہ یا الحمدللہ کہنا، یہ ساری باتیں ہیں کہ جو احادیث سے ثابت ہیں، اور ان کو آپ کہیں بھی کسی جگہ بھی ان کو پا سکتے ہیں، اور ان کو اس طریقے سے اختیار کریں کہ انہیں کو سامنے رکھ کے اور قرآن کی تلاوت کریں۔ تو یہ دو مرشد ہوئے، ایک موت ہوئی، اور دوسری یہ قرآن ہوا، اور جس نے ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا جیسا میں نے کہا، تو پھر جو ہم نے دل کے اوپر زور دیا شروع سے اور ارادے کے اوپر زور دیا اور اللہ تعالیٰ کی شکر اور استغفار، ان ساری چیزوں کے اوپر زور دیا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ آدمی کو حاصل ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد پانچویں چیز جو ہے، اور شاید آپ کو تعجب ہو کہ میں نے اس کو ذکر کے اندر شامل کیا ہے، وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا۔ اس کے لیے ہم انفاق فی سبیل اللہ کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی ذکر کا لفظ استعمال کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ وانفقوا مما رزقناکم، کہ اے ایمان لانے والو، تمہارے مال اور تمہارے اولاد تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، من قبل ان یاتیکم الموت، من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے قبل کہ تم میں سے کسی ایک کو موت آئے اور پھر وہ کہے کہ کاش مجھے کچھ اور وقت ملتا، یہ وقت ٹل جاتا۔ یہاں پر انفاق کی تعلیم ہے، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کا وہی پہلو واضح کیا ہے، اور اسی آیت سے استنباط کر کے میں نے اس کو اس کے اندر رکھا ہے، اس لیے کہ مال کی محبت جو ہے وہ سب سے زیادہ غفلت اور نسیان کا سبب بنتی ہے، اور وہ اللہ کی اس سے روکتی ہے، اس کی یاد سے اور اس کے احکام کی تعمیل سے۔ اور جیسا کہا گیا ہے کہ آدمی کا دل ہمیشہ وہیں رہتا ہے جہاں پر کہ اس کا مال ہوتا ہے۔ اگر آپ کہیں اپنے گھر میں مال رکھیں گے تو دل وہاں اٹکا رہے گا، اور کہیں بینک میں رکھ کے آئیں گے تو وہاں پر بھی دل موجود رہے گا۔ پہلے زمانے میں لوگ خزانے ہانڈیوں میں چھپا چھپا کے زمین میں گاڑتے تھے تو وہاں پر ان کا دل اٹکا رہتا تھا،
تو اگر آدمی مال اللہ کے پاس رکھ دے گا تو دل بھی وہیں پر اٹکا رہے گا. تو اس لیے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جو ہے یہ بھی ذکر کا ایک طریقہ ہے، اور اچھی طرح دینا. اور مال دینا صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی نے ایک رقم باندھ لی جس طرح ہم لوگ کرتے ہیں، وہ بھی کرنا چاہیے، لیکن دراصل مال دینا وہ ہے کہ جو آدمی کچھ تھوڑی سی تکلیف اٹھا کر تو کم سے کم دے، جس سے اس کو تھوڑی سی اس کو چبھن ہو کہ میں نے کوئی چیز دی اس طریقے سے. ویسے تو آدمی اور اس کی مقدار سے زیادہ دراصل یہی بات ہے ہمیں کہ آدمی قربانی اس کے لیے کتنی دے رہا ہے. جیسا ہم نے غزوہ تبوک میں پڑھا ہے کہ بعض لوگ رات بھر مزدوری کرتے تھے اور جو کچھ کماتے تھے وہ لا کر حضور کی خدمت میں رکھ دیتے تھے. چند درہم ہوتے تھے، ان کی بڑی قدر و قیمت تھی، ان کے اللہ تعالیٰ نے بڑا اعتراف فرمایا. اور بہت سے لوگوں نے لا کے بڑی بڑی رقمیں بھی دی. ان میں بعض منافق سردار بھی تھے جنہوں نے بڑی رقمیں دی اور ان کی اتنی تعریف نہیں ہوئی. تو گویا صرف چندہ دے دینا اور بیت المال کی رسید کٹوا لینا یہی انفاق نہیں ہے، اگرچہ یہ ہونا ضروری ہے، بلکہ اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اپنے مال کا ایک حصہ اللہ کی راہ میں برابر نکالتے رہیں. تو اب ذکر کو بہت پھیلایا جا سکتا ہے، لیکن میں نے آپ کی سہولت کے لیے اس کو ان 5 چیزوں کے اندر جمع کیا ہے. ایک ذکر کے کلمات جن کا ہم اہتمام کریں، دوسرے نماز جو 5 وقت پڑھتے ہی ہیں، وقت بھی دیتے ہیں، اور یہ بدنصیبی ہوتی ہے کہ ہم وضو بھی کرتے ہیں، اہتمام بھی کرتے ہیں، حاضر بھی ہوتے ہیں، اور جیسے نماز کے اندر داخل ہوتے ہیں ویسے ہی نکل کر باہر چلے جاتے ہیں. تو یہ ایک قسم کی بدنصیبی ہوئی کہ وقت بھی گیا، محنت بھی ہوئی، اٹھک بیٹھک بھی ہوئی اور سب کچھ ہوا، لیکن اس سے حاصل نہیں ہوا. تیسری چیز جو ہے وہ موت ہے، جس کو آدمی جتنی کثرت سے یاد رکھے صبح شام دن وقت. چوتھی چیز قرآن کی آیات کی تلاوت ہے، اس طرح کے دل حاضر ہو اور دل کا اس کے ساتھ ربط قائم ہو. اور 5ویں چیز یہ کہ آدمی اپنی دنیا کو، اپنے مال کو تھوڑا تھوڑا اللہ کی راہ میں قربان کرتا رہے. یہ 5 طریقے ہم قرآن اور حدیث کے مطالعے سے معلوم ہوتے ہیں کہ جن سے پھر دل زندہ رہتا ہے، دل کے اندر کیفیات پیدا ہوتی ہیں، اور وہ ساری مطلوبہ چیزیں جن کا ہم نے گزشتہ 2 دنوں میں ذکر سنا ہے وہ سب کی سب ان طریقوں سے کسی نہ کسی درجے میں ہم کو حاصل ہو سکتی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.